میں گناہوں کو گننے لگ جاؤں تو ہم کتنے بڑے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں۔ صغیرہ ہو جائیں، چلو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور کے زمانے میں رہتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ، خلاف ادب حرکتیں یہ ہمیں معاف ہیں، لیکن جو بڑے گناہ ہیں کم از کم وہ تو نہ کریں نا۔ گانا سننا کبیرہ گناہ ہے، داڑھی منڈانا کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، دوسروں کا حق کھانا کبیرہ گناہ ہے، یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، سلوات ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر ان میں سے ہم کسی میں ملوث ہیں تو سچے دل سے اللہ سے انسان توبہ کرے، یا اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ تصاویر کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ہماری آج نوجوان نسلوں کی ایک بری عادت بن گئی، جدھر کھڑے ہوتے ہیں بار بار سیلفیاں۔ بھائی اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پھر بچہ ابھی دنیا میں آتا نہیں ہے اور دنیا میں پہلے مشہور کر دیا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی بچے کو یہ بیماری لگ گئی، وہ لگ گئی۔ نظر لگ جاتی ہے، جب تصویر کسی کے پاس جاتی ہے، ہر ایک کی نظر انسان کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بچوں کو نظر لگتی ہے، بڑوں کو نظر لگتی ہے، تو گناہ الگ ہے۔ پھر اوپر سے بعد لوگوں نے کاروبار بنا لیا اور یہ حرام ہے، آمدن ساری حرام ہے۔ بے حیائی پر جو آمدن آئے گی وہ حلال تھوڑی ہے، وہ تو ساری حرام ہے، اسی سے ان کی زندگی گزرتی ہے۔ اور جو جسم حرام کی غذا سے پلا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے جسم پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اپنی کمائی کو بھی انسان دیکھے کہ میری آمدن کا ذریعہ کیا ہے، جائز کاموں سے جائز حالات ہیں یا ناجائز ہیں۔ شریعت نے ہمیں آزاد نہیں رکھا۔ دنیا میں مسلمان قید خانے میں ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن ہم جو کہتے ہیں ہمارا مال جہاں مرضی خرچ کریں، نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند ہیں، کمانے میں بھی پابند ہیں۔ کس طریقے سے کمانا ہمارے لیے درست ہے، کس طریقے سے درست نہیں، اس میں بھی ہم پابند ہیں۔ نبی کے طریقے کے مطابق جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا وہ حرام ہی ہوں گے۔ اور اسی طرح مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ جو تمہارا مال ہے اس کو خرچ کرو۔ اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ محنت انسان کرتا ہے، دیتا رب ہے۔ تو جو اللہ نے مال دیا وہ خرچ کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہمارا مال ہے جہاں مرضی لگائے، نہیں، جائز کاموں میں خرچ کرنا ہے، ناجائز کاموں میں خرچ نہیں کرنا، جوئے پہ نہیں لگانا، سلمہ نہیں بنانا، فلمیں نہیں خرید کر دینی، غلط جگہوں پہ پیسہ نہیں لگانا، گانے بجانے والوں پہ نہیں لٹانا، چاہے ہمارا پیسہ ہے، ہم نے کمایا، لیکن شریعت نے ہمیں پابند کر دیا کہ یہ پیسہ غلط جگہوں پہ استعمال نہیں کرنا، اپنی ضروریات پر استعمال کرو، کھا لو، پہن لو، پی لو، رہائش کے لیے انتظام کرو۔ قیامت والے دن ان کا سوال بھی نہیں ہوگا۔ اگر ایک انسان حلال کھاتا ہے، حلال پہنتا ہے اور مناسب اپنی رہائش کا گھر بنایا، اس کے پاس مزید جمع شدہ زیادہ مال نہیں ہے تو اس کا حساب ہی نہیں ہوگا، اس کے پاس ہے ہی کیا۔ حدیث میں صراحتاً موجود ہے کہ جو انسان کھا لے، جو پہن لے اور جو ضرورت کا گھر بنایا، قیامت والے دن اگر حلال کا ہو تو اس پر سوال نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے غریب مالدار لوگوں سے ایک روایت میں 500 سال آتا ہے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، بس اتنا کمایا جتنا کھا لیا۔ مالدار حساب دے رہے ہوں گے اور غریب جنت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ درجات کی بلندی اپنی جگہ، لیکن جنت میں پہلے جانے کی وجہ یہی بنے گی کہ ان کے پاس حساب دینے کے لیے تھا ہی کچھ نہیں۔
تو ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہیں، اور جب دنیا میں پابندی سے وقت گزاریں گے تو جیسے ہی دنیا سے جائیں گے تو ہم آزاد ہو جائیں گے، پھر وہاں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا جو چاہو گے وہی ہوگا، جو چاہو گے وہی ہوگا۔ انسان جو چاہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بیٹا تھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، انسان کا دل کرے کھیتی باڑی کرنے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کسی نعمت کی کمی نہیں، لیکن زمینداروں کو ایک شوق ہوتا ہے، ان کا ایک دل لگی ہوتی ہے اپنے کام سے، تو جب کسی کا دل کرے گا تو اس کے لیے رب جنت میں زمین تیار کرے گا، اس کے سامنے ہل چلیں گے، اس کے سامنے فصل تیار ہوگی، اس کے سامنے کٹ کر بڑے بڑے ڈھیر لگیں گے، وہ دیکھ کے خوش ہوگا۔ وہاں ہر طرح کی جو انسان چاہے گا وہاں اس کو آزادی ہوگی۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، ان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوئی، ان کی تمنائیں رہیں، افسوس رہا، لیکن جنت میں کسی مسلمان کی کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی، وہاں آزاد ہوگا۔ لیکن دنیا میں آزاد نہیں ہے، دنیا میں اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند بنائے، اور روزے کا